الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن سلام علیکم ناظرین کرام۔ اس مبارکہ کو میں نے اپنا عنوان گفتگو قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے نورانی کرو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر نورانی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر پہ خدا کی رحمت، خدا کی برکت، خدا کی نعمت نازل ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن کریم کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم کی کیا اہمیت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان آپ کے درمیان آ چکا ہے، اور ماہ مبارک رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خداوند عالم اپنے محبوب بندوں کے اوپر اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی نعمت نازل کرتا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن کریم کو قلب پیغمبر پہ نازل کیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایتوں کے لیے واضح دلیل ہے۔ آئیے ایک حدیث بیان کرتا چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ یا نبی خدا، مجھے آپ بتائیں کہ بہترین عمل اس ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین عمل اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین عمل کو انجام دیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک رمضان کی روح ہے کہ جس نے اس مہینے کی عظمت کو بڑھا دیا ہے۔ جیسا کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيٌّ وَرَبِيُّ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے، ہر چیز کے لیے ایک موسم ہے، اور قرآن کریم کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ لہذا مومنین کرام کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ دعا و استغفار کریں۔ اسی کے سلسلے میں حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یا سلمان، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت گناہوں کا کفارہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت دوزخ سے نجات ہے، قرآن کریم کی تلاوت عذاب الہی سے نجات ہے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلمان، اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! پھر فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں، جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے جنت مشتاق ہو، ملائکہ آپ کے لیے استغفار کرے، آپ کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلمان، المؤمن اذا قرأ القرآن فتح اللہ علیہ ابواب الرحمہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلمان، اگر مومن قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر!
یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھول دے، آپ کے لیے نعمتوں کا دروازہ کھول دے، آپ کے لیے برکتوں کا دروازہ کھول دے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، زیادہ سے زیادہ دعا استغفار کیا کرو۔ ایک اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں ختم قرآن کا ثواب عطا ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آئیے اسی جملے کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ تو اس مہینے میں اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے ہمیں محروم نہ رکھنا۔ اور آخری دعا وہ یہ ہے کہ بار الہ تو اپنے آخری حجت امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کا ظہور ہونا ہمارے حق میں عافیت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔